السلام علیکم میرے دیکھنے والے ناظرین، میرے سننے والے ناظرین، سب کو انم وائس کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی جو کہانی ہے، آج کا جو واقعہ ہے، وہ ایک بزرگ مولوی پر ہے جس کی قبر سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کا واقعہ، اس کا کہانی بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ میں جو بھی واقعے، جو بھی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں، وہ ایک عبرت نصیحت کے لیے ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ چلے کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ درخواست سمجھ لیں کہ آپ لوگ انم وائس کو سپورٹ کریں، تاکہ انم وائس آپ لوگوں کے لیے اور بھی ایسے واقعے لے کر آئے جس سے آپ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں اور میں خود بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکوں، اور میرے ویورز بھی یہ سنیں اور ان کو خود کو بھی یقین ہو جائے کہ واقعی میں یہ کوئی نصیحت آموز، سبق آموز کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اکرم جو ایک کلرک تھا، ایک گورنمنٹ آفیسر میں، وہ ایک کلرک ہے اور وہ وہاں پہ کام کرتا تھا، تو اس کی بیوی نے اسے کال کی، فون کیا کہ گھر آ جاؤ کہ منشی جو درویش مولوی ہے، وہ جو ان کا منشی تھا وہ فوت ہو گیا ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یہ سننا تھا تو اکرم فوراً ہی کام چھوڑ چھاڑ کر گھر بھاگا۔ جب وہ گھر گیا تو منشی جو کہ منشی سے بڑا دل سے لگاؤ تھا، کیونکہ وہی تھا بہتر انسان جس نے مشکل ٹائم میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ راشن دینا بھی وہی کرتا تھا، سب کچھ وہی دیتا تھا، کیونکہ ان کے حالات بہت تنگ تھے اور یہ بہت مایوس قسم کے لوگ تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس ٹائم اس نے ان کی مدد کی اور اسے پڑھایا لکھایا، اکرم کو یہاں تک پہنچایا، اور وہی ہیلپ کرتا تھا، وہی مدد کرتا تھا۔ ایک دن کرنا ایسا ہوا کہ اسے پتہ لگا کہ وہ مولوی، وہ منشی فوت ہو چکا ہے، تو اسے بڑا دکھ لگا اور وہ بہت رویا، اور اس نے اس کو قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی ایک کال آئی اس کے کولیگ کی، جو کہ دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اہم کاغذ جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ کہاں کیے ہیں تم نے؟ جب اس کے کولیگ نے اسے کال کی کہ تمہارے پاس ضروری کاغذات ہیں، وہ جو تمہارے پاس رہ گئے ہیں وہ لے کر آؤ جلدی سے، تو اسے ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے وہ ضروری کاغذات پتہ نہیں کہاں رکھے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ اس نے جب وہاں سے آیا تھا دفتر سے، آفس سے، تو اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، تو شاید اس کے اندر رہ گئے ہیں۔ وہ گھر بھاگا اور آتے ہی اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ جلدی کرو، مجھے کالے رنگ کا سوٹ دو جس پہ میرے کاغذات تھے۔ تو بیوی نے کہا وہ تو میں نے اوپر چھت پہ گیلے دھو کے کھڑے کر دیے، دھو کے آ گئی ہوں۔ وہ دونوں وہاں بھاگے تو دیکھا اس کالے رنگ کا سوٹ اس میں نہیں تھا، تو وہ بہت پریشان ہوا کہ آخر وہ کاغذات گئے تو گئے کہاں۔ بیوی نے کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، اتنا غصے میں چلا کیوں رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ضروری کاغذات اگر نہ ملے تو آفس میں میری بہت جگہ ہسائی ہوگی اور لوگ مجھ پر طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے شاید مجھے وہاں سے نکال بھی نہ دیں، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ کاغذات ہیں۔ تو اسے خیال آیا کہ کیوں کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس دن منشی مولوی کو دفنانے گیا تھا تو وہ کاغذات اس قبر میں ہی رہ گئے ہوں، یہ سوچنا تھا۔ تو وہ وہاں بھاگا اور اس نے سب سے پہلے مولوی سے، امام مسجد سے بات کی، اس کے بعد ان کے گھر والوں سے بات کی، لیکن وہ مان تو نہیں رہے تھے، لیکن اس کی اداسی اور نوکری سے نہ چلا جائے تو اس وجہ سے انہوں نے مان لی بات۔ تو ایک پولیس والے کو بھی انہوں نے ساتھ لیا تاکہ جب وہ قبر کھودیں تو وہ بھی ان کے ساتھ رہے۔ جب قبر کھود رہے تھے، چار لوگ تھے، ایک پولیس والا، ایک گورکھن، ایک یہ خود اکرم اور ایک وہ امام۔ جب یہ قبر کھود رہے تھے تو کھودتے کھودتے جب وہ اکرم نے دیکھا کہ قبر میں سے اتنی میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے، میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی، جب انہوں نے زیادہ قبر کھودی تو میں مولوی صاحب کی جو مدفن کیا تھا وہ گلابوں کے پھولوں سے اچھی طرح سے ڈھکا ہوا تھا، اور ان کا چہرہ ایسے تھا ماشاءاللہ جیسے نور ہو، اور وہ یہ
تھوڑا سا ہی دیکھنا تھا کہ وہ گھبرا کے اس نے کہا کہ جلدی سے بند کر دو اسے، اور وہ وہاں سے چلتا بنا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے ہو کیا گیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں، اس نے فوراً ہی وہ قبر کو بند کروا دیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ مولوی کے جب گھر گیا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ وہاں بیٹھی تھی، وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ کے بھائی سے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی باہر گیا ہے، تو آپ نے جو بات کرنی ہے مجھ سے پوچھ لیں۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھا رہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں جاتے تو بھائی تو نہیں آئے گا ابھی تک، تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے مولوی صاحب کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جب میں نے قبر کو کھودا تو اندر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ان کا چہرہ نور تھا، یہ کس وجہ سے تھا؟ تو ان کی بیٹی نے جواب دیا کہ میرے بابا جو ہیں وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی قبر میں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے، اور اس لیے وہ ہمیشہ قرآن پاک کو انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ قرآن پاک کو رات دن پڑھتے تھے، قرآن پاک میں ہی وہ رات دن گزارتے تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک ہے وہ کہیں کا کہاں رہ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی قبر روشن تھی۔ یہ سنا تھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً ہی وہ گھر گیا اور اس نے اپنے کمرے میں آتے ہی قرآن پاک کو اٹھایا اور چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لیے لوگوں کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک ہمارا ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اسے پڑھنے کی توفیق نہیں، ہم دنیا کی کاموں میں پھنس چکے ہیں، لیکن ہم نے اتنا سا بھی دھیان نہیں دیا کہ ہم صرف جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے ویورز، میرے ناظرین، میرے سننے والے، میرے سب کو میں یہی کہوں گی کہ آج ہی سے آپ لوگ اٹھائیں قرآن پاک، بلکہ ان کا گرویدہ بن لے ہو، کیونکہ آخرت، یہ جو دنیا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، دنیا آخرت کی ہی کھیتی ہے۔ تو آپ لوگ دنیا میں آئے ہو تو آخرت میں نیکی کرنے کی نیت سے آئے ہو، نہ کہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ اس لیے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، انم وائس کو سپورٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی ایسی ویڈیو لے کے آؤں۔ اللہ حافظ۔